معزز ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بستہ۔ ایک بچہ جسے بچپن ہی سے پڑھائی کا ذوق و شوق تھا، علم کی آرزو اور جستجو اس کی حیات ناپائیدار کا اولین مقصد و محور تھا۔ وہ سردی، گرمی، بارش، آندھی کی پرواہ کیے بغیر شب و روز کے ایک ایک لمحہ و لحظہ کو حصول علم کے لیے وقف اور صرف کرتا تھا۔ گویا ربی زدنی علما کی جیتی جاگتی تصویر و تعبیر تھا۔ وہ مختلف اساتذہ اور علماء کے فیض و فیضان سے مستفید و مستفیض ہوا۔ جید و مستند اور ممتاز اساتذہ و علماء تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسے دور دراز کے علاقوں کا سفر کرنا پڑا۔ اسے ریگستانوں کے ساتھ ساتھ بیابانوں کی خشکی اور کوہساروں کی سختی برداشت کرنا پڑی۔ وہ پرخطر اور پرپیچ راستوں سے گزرا، مگر اس کی ثابت قدمی ہمہ وقت مثالی و جلالی رہی۔ سچ ہے کہ علم کے حصول کے لیے کوشش و کاوش آسان کام نہیں، اس لیے محنت و مشقت اور ہمت و ریاضت کی جوانی و جولانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب خوبیاں اس کے جسم میں روا دوا خون کے قطرے قطرے میں جوان و جری گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑ رہی تھیں۔ اس دور میں بغداد تعلیم و تدریس کے میدان میں انفرادی و مثالی مقام و مرتبہ رکھتا تھا، اور دنیا بھر میں نمایاں اہلیت و قابلیت کے حامل علماء و فضلاء کی آماج گاہ تھا۔ اس کے دل میں بھی اس آرزو نے انگڑائی لی کہ وہ بغداد کے دارالعلوم سے فیض حاصل کرے، مگر بغداد تک پہنچنا اس کے لیے قدرے مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ وہ تحصیل علم کی اس کٹھن وادی کا اکیلا و تنہا مسافر تھا۔ دو چار ساتھی اور ہوتے تو بات بننے میں دیر نہ لگتی، تاہم نیت ٹھیک اور ارادے نیک ہوں تو فاصلے پھر فاصلے نہیں رہتے، بلکہ محض راستے بن کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ رب علیم و بصیر کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جلد ہی اسے پتہ چلا کہ چند امیر و کبیر تاجروں کا ایک قافلہ سامان تجارت لے کر جانب بغداد جانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے قافلے والوں سے رابطہ کیا اور اپنا مدعا بیان کیا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس نے کچھ زیادہ راہ اور کتابوں کا ایک بستہ لیا اور قافلے کے ہمراہ چل پڑا۔ قافلے کو ایسے جنگلوں اور بیابانوں سے بھی گزرنا پڑا جو ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، تاہم کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ یوں مسلسل و متواتر 12 روز کا سفر بخیر و عافیت گزر گیا، مگر 13ویں دن کا چاند کچھ اور ہی پیغام لے کر طلوع ہوا۔ ابھی رات نے تاریکی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کیا ہی تھا کہ ڈاکوؤں کا ایک مختصر سا گروہ قافلے پر اس چابک دستی و چالاکی سے حملہ آور ہوا کہ قافلے والوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس کے باوجود بھی تاجروں نے ڈاکوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ بہت سے تاجر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تاہم بالآخر ڈاکوؤں نے تاجروں پر قابو پا لیا۔ وہ ڈاکوؤں اور تاجروں کی لڑائی سے بے نیاز دور ایک کونے میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں وہ مشغول رہا۔ لوٹ مار کرنے کے بعد ڈاکو واپس جانا ہی چاہتے تھے کہ یکایک ان کی نظر اس پر پڑی، اس خیال سے کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور مال ملے گا۔ وہ اس کے پاس غراتے ہوئے آئے اور گرجدار آواز میں اسے حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے بلا چون و چرا ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے وہ کتاب جو کہ وہ پڑھ رہا تھا اپنے بستے میں ڈالی اور جیب سے وہ چند اشرفیاں جو اس کے پاس تھیں نکالیں، اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے کتابوں کا بستہ ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکو اب اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ ڈاکو تیزی کے ساتھ مڑے تو اس نے ڈاکوؤں کے سردار کو آواز دی۔ اس کی آواز میں خدا معلوم کیا جادو تھا کہ لوٹ مار کے نشے میں چور سردار کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آواز کیوں دی ہے؟ اس نے ڈاکوؤں کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، میری درخواست ہے کہ کتابوں کا جو بستہ میں نے آپ کو دیا ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھانا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تنک کر پوچھا، وہ کیسے اور کس طرح؟ کتابوں کا بستہ کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کسی قابل استاد سے کہنا کہ وہ یہ کتابیں آپ کے بچوں کو پڑھائے۔ آپ کے بچے علم کی دولت سے مالا مال ہوں گے تو وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں گے۔ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ ڈکیتی کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار پر اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ اس نے اپنے ساتھیوں سمیت ڈکیتی اور رہزنی سے توبہ کر لی اور لوٹا ہوا تمام سامان قافلے والوں کو لوٹاتے ہوئے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ناظرین اور سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟
کامنٹس دے کر ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا.